آپ نے بنگلہ میں بھی، انگلش میں بھی، عربی میں بھی، اردو میں بھی اتنی تقریریں سن لی ہیں کہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ شاید کسی اور نئی تقریر کی ضرورت ہوگی۔ کیوں بھائی، صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ اب تو آپ نے کئی زبانوں میں سن لی ہے ماشاءاللہ۔ اور آپ کے معتدل صاحب کا بہت اصرار تھا، اور ان کی بہت ایک طریقے سے پریشر تھا کہ آپ کے بیچ میں آنا ہوا، اور آنے کے بعد جو بچوں نے تقریریں کی ہیں اپنے علوم کے اعتبار سے، عمر کے اعتبار سے جو حوصلہ اور کشش ان کے اندر نظر آئی ہے، وہ یہ بتاتی ہے کہ مستقبل میں انشاءاللہ یہ اس ملک کے لیے اور قوم و ملت کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ یہ مدارس دین کے قلعے ہیں۔ آپ اس کائنات کی سب سے افضل مخلوق ہیں۔ اللہ نے 4 قسمیں کھائی ہیں قرآن میں، فرمایا ہے والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین، اور اس کے بعد کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین قوام میں پیدا کیا، اور انسانوں میں بھی سب سے عظیم جماعت اگر کوئی ہے تو وہ جماعت ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کو سیکھنے میں اپنا وقت لگا رہے ہیں۔ آپ صرف اشرف المخلوقات ہی نہیں ہیں، بلکہ اللہ نے آپ کا انتخاب اس جماعت میں کیا ہے جس جماعت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ایک آیت نازل فرمائی۔ کیا کہا ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ نے کہا ہے کہ قرآن کی حفاظت میں کروں، کوئی اور نہیں کرے۔ اب عرش سے اللہ حفاظت کرنے کے لیے فرش پر نہیں آئے گا، بلکہ اللہ قوم کے اندر، سماج کے اندر ایسے افراد کو تیار کرے گا جو اللہ کے کلام کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کرے۔ اور قرآن صرف الفاظ کا نام نہیں ہے، آپ نے پڑھا ہوگا اسم للنظم والمعنى جميعا۔ آپ کے ہاں بہت سارے لوگ دیکھ کر کے پڑھتے ہیں، بہت سارے لوگ بغیر دیکھے پڑھتے ہوں گے، بہت سارے لوگ نحو و صرف پڑھتے ہوں گے، فقہ پڑھتے ہوں گے، اسلامک لا پڑھتے ہوں گے، اسلامک جورسپروڈنس پڑھتے ہوں گے، یہ سب اسی کا حصہ ہے۔ اور آپ 2.5% جو مدرسوں میں آتے ہو، اور یہ آنے والوں کا ڈیٹا ہے، آپ 2.5% لوگ 97.5% کمیونٹی کی مذہبی قیادت کرتے ہیں۔ کسی کے ہاں کوئی مرتا ہے تو آپ نماز جنازہ پڑھتے، کسی کے ہاں کوئی پیدا ہوتا ہے تو آپ کان میں جا کر اللہ اکبر کی صدائے بلند کرتے۔ کتنی مسجدیں ہیں، آپ امام بنتے ہو، کتنے گنبد ہیں، اذان آپ دیتے ہو۔ اگر آپ ختم ہو گئے تو 1857 کے بعد کی دلی کی تاریخ کو پڑھو، لوگ مر جاتے تھے، 4 دن تک چوراہوں پر لاشیں رکھی رہتی تھی، جب اس میں سے بدبو آنے لگتی تھی، کوئی امام، مؤذن، مولانا، مفتی نہیں ملتا تھا، تو بیٹا اپنے باپ کے جنازے کو بغیر نماز جنازے کے اس کی لاش کو دفن کر دیا کرتا تھا۔ یہ کوئی 500 یا 800 سال پرانی بات نہیں ہے، یہ مغلوں کے اختتام کی تاریخ ہے
ہندوستان کی دارالسلطنت کی مٹی اس تاریخ کی گواہ ہے۔ آپ ٹھیک ہے، سماج نے آپ کو کنارے کر دیا، میں مانتا ہوں آپ احساس کمتری کا بھی شکار ہو، لیکن آپ یہ مان کے چلو کہ اگر آپ ہو تو یہ مسجد زندہ ہے، ورنہ نہیں ہے۔ بہت سے لوگ اسپیچ کریں گے، آپ جاؤ سماج میں ڈھونڈو، یہاں سے نکلو، اس شہر کی سرحدوں تک جاؤ اور اعلان کرو کہ ایک نوجوان ملے جو منبر پر کھڑے ہو کر کے رسول اللہ کی زندگی پر 5 منٹ بولے۔ اگر آپ کو 50 جوان مل جائے ان کے علاوہ جو مدارس میں نہیں آتے تو مجھے بتا دیں۔ یہ سماج کا حال ہے۔ کیا دین کو سمجھنا اور سمجھانا یہ کسی ایک مخصوص جماعت کا کام نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا کہ باپ کے مرنے کے بعد بیٹے سے اجازت دی جائے گی پہلے کہ تیری باپ کی جنازے کی نماز پڑھائی جائے یا نہیں پڑھائی جائے۔ امیر ہے، ہونا چاہیے کہ ہر بیٹا اپنے باپ کی جنازے کیوں مولانا صاحب پڑھائیں گے بھائی؟ کیوں مسجد کے امام پڑھائیں گے؟ باپ تیرا ہے، نماز مسجد کے امام پڑھائیں گے۔ شریعت یہ اسی لیے امام صاحب پوچھتے ہیں پیچھے سے کہ بھیا اجازت ہے نماز پڑھا دیں۔ شریعت کیا کہتی ہے کہ ہر آدمی اتنا کیپیبل ہونا چاہیے کہ وہ اپنی ریلیجیس ڈیوٹیوں کو خود ادا کرے، کسی کا محتاج نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ سماج کے کنارے پر کھڑے ہوئے ہو، آپ کو لوگ جب مسجد کے امام بنو گے، مؤذن بنو گے تو بربادی ہے قوم کی کہ آپ کے ہاتھ میں ٹفن دے دیا جائے گا اور آپ گھر گھر جا کر اپنے کھانے کو حاصل کرو گے۔ المیہ ہے اس امت کا، اور یہی بربادی کی بنیادی وجہ، وہ سب کچھ آپ کو برداشت کرنا ہے صرف اس لیے کہ اللہ نے آپ کا انتخاب اس جماعت میں کیا ہے جس جماعت کو اللہ نے اس روئے زمین پر دین کے تحفظ کا معیار بنایا۔ صرف اس لیے آپ کو کرنا ہے، کچھ نہیں دیکھنا ہے دائیں بائیں۔ یہ دنیا ہے، 700 سال کی لوگوں نے حکومت کی ہے، ان کی قبریں بھی آپ کو نہیں ملیں گی۔ آدمی جانا جاتا ہے اپنی فکر سے، اپنے نظریے سے۔ آپ کے جو یہ مدارس ہیں، ان سب کے نظریے کی بنیاد حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی فکر ہے۔ آپ تصور کر سکتے ہو، آپ کے بڑوں نے 1857 کی جہاد آزادی کے بعد جب ان فریڈم فائٹرز کے بچے اسکول میں جا رہے تھے برٹشز کے، جن کا باپ اس ملک کی آزادی کے لیے شہید ہوا تھا، اور یہ کال دی گئی تھی کہ فری آف کاسٹ ایجوکیشن دیں گے، فری آف کاسٹ ڈریس دیں گے، فری آف کاسٹ آپ کو فیوچر میں نوکری کی بھی ویوستھا کریں گے، آپ آؤ ہمارے اسکولز میں۔ تو اس وقت آپ کے بڑوں نے، ان مدارس میں پڑھانے والے اساتذہ کے بڑوں نے، جن کے پاس صبح کھانے کو تھا تو شام میں نہیں تھا، اور شام میں تو تھا تو صبح میں نہیں تھا، انہوں نے بھی اعلان کیا دیوبند سے کہ آؤ ہم بھی فری آف کاسٹ ایجوکیشن دیں گے، کوئی پیسہ نہیں لیں گے، کھانا بھی دیں گے، رہنے کے لیے ہاسٹل بھی دیں گے، ڈریس بھی دیں گے، بکس بھی دیں گے، اور اس دنیا میں تمہاری کامیابی کی ضمانت ہی نہیں بلکہ دنیا کے بعد ہمیشہ رہنے والی دنیا آخرت میں بھی کامیابی کا سرٹیفکیٹ تم کو۔ اور پھر یہ مدارس بنائے گئے، آج بھی یہ مدارس اسی پیٹرن پہ چل رہے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اس لیے آپ سے کہتا ہوں کہ آپ احساس کمتری کا مت شکار ہونا کبھی۔ اگر ایک گاؤں کی جھوپڑی میں بھی، خدا کی قسم، اگر گاؤں کی جھوپڑی میں بیٹھا ہوا ایک شخص کسی ایک آدمی کو کلمہ سکھانے میں کامیاب ہو گیا تو وہ دبئی میں آسمان کو چھونے والی عمارتوں میں رہنے والوں سے کروڑ گنا زیادہ بہتر ہے۔ اللہ نے آپ کا انتخاب کیا ہے ان مسجدوں کے لیے۔ آپ کیا سمجھتے ہو؟ ٹھیک ہے، آپ کو تنخواہ 5 سے 8 ہزار روپے ملے گی، یہ بھی حقیقت ہے۔
آپ 2 منٹ لیٹ ہو جاؤ گے تو مقتدی آپ سے کہے گا کہ مولانا صاحب کیا ہو گیا؟ لوگ آپ سے اونچی آواز سے بات کریں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے 13 سال مکے میں ایسے گزارے ہیں آپ کلپنا نہیں کر سکتے۔ وہ جبریل امین کہتے تھے صاحب دعا تو کر دیجیے، ہاتھ اٹھا دیجیے، ہم انہیں ختم کر دیں گے۔ کائنات جس کی وجہ سے بنائی گئی ہو 13 سال، اور قرآن کہتا رہا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کوئی جہاد کا حکم نہیں، نماز پڑھیے صبر کریے، وہیں رہیے 13 سال۔ پتا تھا کہ ہندوستان میں بھی ایک ایسا دور آئے گا کہ دین کے کام کرنے والوں کو مکھیہ دھارا سے ہٹا کر آئسولیٹ کر دیا جائے گا، کنارے کر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، دور ہے، ہمیں آپ کو سماج سے کچھ نہیں چاہیے، آپ کر رہے ہو تو عرش والے کے لیے کر رہے ہو۔ اس نے کہا ہے کہ ایک عالم کو ایک عابد پر ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسے کہ 14ویں رات کے چاند کو اور مہینوں کے چاند۔ اس لیے بہت سعادت، کامیابی اور کامرانی آپ کے مقدر میں ہوگی، آپ کے قدم چومے گی۔ شرط یہ ہے کہ آپ اپنے بڑوں کی لائن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں۔ پڑھو مولانا قاسم نانوتوی کو، پڑھو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو، پڑھو امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد کو، جو آپ ہی کے سانسد ہیں، جس نے IIT بنایا ہے۔ رائٹ ٹو ایجوکیشن اسی کا پرپوزل ہے جو 2010 میں پارلیمنٹ سے قانون ایکٹ بنایا گیا، آرٹیکل 21 کلوز A بڑھایا گیا۔ UGC آزاد نے بنایا ہے۔ ایمس میں سب سے زیادہ کنٹریبیوشن نہرو کے بعد اگر کسی کا ہے آزاد کا ہے۔ اس دیش میں جو بھی تعلیمی اسٹرکچر آج کھڑا ہوا ہے آزاد کی وجہ سے کھڑا ہوا۔ پڑھو مولانا مدنی کو، جس نے ٹو نیشن تھیوری کو ایکسپوز کیا تھا 1942 میں، 1942 میں۔ پڑھو مولانا حفظ الرحمان سہاروی کو، یہ آپ کے لیڈر ہیں، آپ ان کے وارث ہو۔ جو مائک ریلیوں میں، سیاسی ریلیوں میں جو تقریر کرتے ہیں وہ ان کے وارث نہیں ہیں، کیونکہ وہ قوم کو بیچتے ہیں۔ آپ وارث ہو، آپ مسجد میں بیٹھ کر اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کی صدا لگا رہے ہیں۔ اس لیے مجھے بہت اچھا لگا، بہت چھوٹے چھوٹے بچوں نے بھی بڑی اچھی تقریریں کی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو آباد شاداب رکھے اور آپ کو دنیا و آخرت کی خوب خوب کامیابیاں عطا فرمائے۔ میں اس مدرسے کے محتمم صاحب کا، جن کی محبتوں کا نتیجہ ہے کہ میں آج یہاں ہوں، یہاں کے تمام اساتذہ کا، ایگزیکٹو کمیٹی کا، اس سے محبت کرنے والے تمام افراد کا میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور اللہ کے لیے ان سب کے حق میں دعا گو بھی ہوں۔ اللہ تعالی ہمارے اس اجتماع کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔